نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میرے مسلمان بھائیو دوستو بزرگو، میں بات اردو میں کروں گا، اس لیے گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑی توجہ میری طرف رکھیں گے، انشاءاللہ پھر میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر رہی تو شاید کہ میں اپنی بات آپ کو نہ سمجھا سکوں۔ آج کی یہ خوبصورت محفل قرآن عظیم الشان کی نسبت سے سجائی گئی ہے، قابل صد مبارکباد ہے ہمارے برادر محترم قاری امین اللہ صاحب اور ان کے رفقا، جن کی محنتوں سے یہ گلشن آباد ہے، اور آج الحمدللہ کئی طلباء نے اپنے سینوں میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر لیا ہے۔ آپ حضرات نہیں جانتے کہ اس ایک حافظ کی نسبت کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے۔ ایک طالب علم کتنی محنت کرتا ہے، اس کا استاد کتنی محنت کرتا ہے، کتنا مجاہدہ اور مشقت اس کی پشت پہ ہوتی ہے، اس کا اندازہ کوئی غیر حافظ مدرسے سے غیر وابستہ شخص وہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک تکوینی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید کو تا قیامت محفوظ رکھنا تھا۔ اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ایک تکوینی بندوبست کیا، اور وہ بندوبست یہ تھا کہ سینوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کلام کو محفوظ رکھے۔ میری گفتگو کا عنوان بھی انشاءاللہ حفاظت قرآنی ہوگا، اور اسی کے متعلق میں آگے بات بڑھاؤں گا۔ آخر ایک دو سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ انہی سوالات کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے ہم تھوڑی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور کچھ دیگر ادیان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت بہت سارے مذاہب موجود ہیں، اور ان کے پاس ان کی مذہبی کتابیں بھی موجود ہیں۔ ہندوؤں کے پاس بھی اپنی مذہبی کتابیں ہیں، یہودیوں کے پاس بھی تورات موجود ہے، عیسائی بھی اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انجیل موجود ہے، مسلمان بھی اس بات کے مدعی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا آخری آفاقی پیغام قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ ہم کس بات کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانیت کے لیے عمل کے قابل کتاب صرف ایک ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ آج کی انسانیت کے لیے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جب انسان کی عقل اپنے ارتقاء کی آخری مراحل کو چھو رہی ہے، ہم اس بات کے مدعی ہے کہ تورات انسانیت کے ہدایت کے لیے کافی نہیں، انجیل اپنی موجودہ شکل میں انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی نہیں، ہندوؤں کے پاس جو کتابیں پائی جاتی ہیں وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، زرتشتیوں کے پاس، پارسیوں کے پاس اپنا مذہب کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ناکافی ہے۔ کس بنیاد پر؟ میرے بھائیو، ہم سب سے پہلے اس بات کا تھوڑا مذاکرہ کرتے ہیں کہ اس وقت زمین پر، اس کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی آفاقی کتابوں میں، وحی میں سب سے قدیم ترین وحی انسانیت کے پاس کون سی ہے؟ سب سے پرانی وحی، پرانی کتاب کون سی ہے؟ آج سے
کوئی 50-60 سال پہلے اردن کے اندر بحیرہ مردار کے پاس غاروں سے چند مخطوطات دریافت ہوئے. ان مخطوطوں اور ان نوشتوں پر کچھ مذہبی عبارات لکھی ہوئی تھی. وہ آرکیالوجی جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آثار قدیمہ پہ کام کرتے ہیں, انہوں نے ان پہ کام کیا. انہوں نے یہ ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کی, تحقیق پیش کی کہ یہ جو نوشتے ہمارے ہاتھ لگے ہیں, یہ جو تحریرات ہمارے ہاتھ آئی ہیں, یہ تقریباً کوئی 10 سے 20 ہزار سال پرانی ہے. یہ نوشتے, ان میں جو پیغام درج ہے, جو اخلاقی باتیں درج ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیغام درج ہے, یہ کسی اخنوخ نامی پیغمبر کی کتاب ہے. کوئی پیغمبر اس نام کا گزرا ہے, اس پیغمبر کا یہ صحیفہ ہے. اب یہ بات قطعی طور پر نہیں کی جا سکتی کہ یہ نسبت درست ہے یا غلط ہے, لیکن دنیا کے محققین جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ نتیجہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت اخنوخ کون تھے؟ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے, اسلامی تاریخ کی معتبر کتاب ہے, کہ اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے پاس اس وقت جو سب سے قدیم ترین مذہبی صحیفہ ہے, سب سے قدیم ترین وحی ہے, جو وحی کی طرف منسوب ہے. میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا, نہ میں اس بات کو قطعی اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی اللہ کا صحیفہ ہے, یا وہ واقعی حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب ہے, یا وہ واقعی اللہ کا آفاقی اور ابدی پیغام ہے. میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا, لیکن جو تاریخ کہہ رہی ہے, دنیا کے جو محققین کہہ رہے ہیں, آج دنیا میں سب سے قدیم کتاب اگر ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہے. وہ چند صفحات ہے. ایک دلچسپ بات میں آپ کو جملہ معترضہ کے طور پہ بتاؤں. اس میں لکھا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا, انسانیت کی طرف سے ہدایت لانے والا آخری پیغام رساں نہیں ہوں. ایک آخری پیغمبر دنیا کے پاس آئے گا جو انسانیت کو اللہ کا آخری آفاقی پیغام سنائے گا. تو گویا اس میں بھی ختم نبوت کی بات ہے. یہ چند صفحات ہیں, لیکن انسانیت کو تمام شعبہ زندگی کے اندر رہنمائی مل سکے, اس میں ہمیں اپنے تعلیمی نظام کے متعلق رہنمائی ملے, اس میں ہمیں معاشی نظام کے متعلق رہنمائی ملے, اس میں عدالتی نظام کے متعلق رہنمائی ملے, اس میں عسکری نظام کے متعلق رہنمائی ملے, اس میں سیاسی نظام کے متعلق رہنمائی ملے. یہ صحیفہ اور یہ کتاب اس سے قاصر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے. حضرت آدم پہ صحیفے اترے, حضرت شیس پہ اترے, لیکن افسوس آج انسانیت کے پاس ان صحیفوں کا کوئی نام و نشان نہیں. انسانی تاریخ میں اس بات کی کوئی تصریح نہیں کہ وہ صحیفے کس زبان میں اترے تھے, ان میں انسانیت کے لیے کیا کچھ معلومات تھی. آج انسانیت کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس آفاقی پیغام کو دریافت کر لے. آج دنیا میں جو قدیم ترین تراث پایا جاتا ہے, اب ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جن مذاہب کے پاس جو مذہبی کتابیں ہیں کیا وہ کسی پیغمبر پہ اتری تھی. مثال کے طور پر پارسیوں کے پاس اپنی مذہبی کتاب موجود ہے, اس مذہبی کتاب کا نام ہے اوستا. فارسی یہ کہتے ہیں پارسی کہ یہ ہمارے پیغمبر زرتشت پہ اتری تھی. میرے پاس کوئی یقینی ذریعہ نہیں کہ میں زرتشت کو خدا کا پیغمبر کہوں, نہ میں اس بات کے انکار کا میرے پاس کوئی ذریعہ ہے, نہ اقرار کا کوئی ذریعہ ہے. میں صرف اس بات کا اقرار کرتا ہوں جو قرآن کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہو, حدیث کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہو, یا صحیح تاریخ کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہو. پارسیوں کا یہ دعویٰ کہ یہ زرتشت پر اتری ہوئی وحی ہے, اس کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. لیکن چلیں ہم 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ پارسی اپنے دعوے میں سچے ہیں. یہ زرتشت کی کتاب اوستا, اس کی اصل زبان کیا تھی؟ اس کی اصل زبان کیا تھی؟ کیا آج دنیا پارسیت کے پاس اپنے کتاب کی اصل زبان موجود ہے؟ اس کی اصل زبان زند تھی. آج دنیا میں کوئی زند بولنے والا شخص موجود نہیں ہے. زند زبان دنیا سے مٹ چکی ہے. پارسیوں نے ایک طویل عرصہ بعد
اس کتاب کا ترجمہ ایک اگلی زبان میں کیا جسے پازنت کہتے ہیں. آج دنیا کے اندر کوئی ایک آدمی موجود نہیں جو پازنت کو جانتا ہو یا جناب اس کا ترجمہ کر سکتا ہو یا اس پیغام کو پڑھ سکتا ہو. پھر پازنت سے فارسیوں نے اس کو فارسی زبان میں نقل کیا اور وہ فارسی اس دور کی فارسی ہے کہ آج کے پارسی اس فارسی کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے. علامہ محمد اقبال سے ایک دفعہ پارسیوں کا ایک بڑا وفد ملا. یہ آتش پرست ہے, یہ آگ کو پوجتے ہیں, یہ دو خداؤں کو مانتے ہیں. ان کا وفد ملا کہ کیا برصغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو قدیم فارسی کا عالم ہو اور جو ہماری مذہبی کتاب کا ہمیں ترجمہ کر کے دے دے. علامہ محمد اقبال نے حضرت امام انور شاہ کشمیری کو خط لکھا کہ برصغیر پاک و ہند میں آپ وہ واحد شخصیت ہے. علامہ انور شاہ کشمیری ہمارے علماء دیوبند میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہ آپ دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے جو ان کی کتاب کا ترجمہ کر سکتے ہیں, تو آپ ان کے اس مطالبے کو پورا کریں. یہ لاکھوں رقم دینے کے لیے تیار ہے. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس وقت سونا جو ہے وہ 200 روپے تولا تھا. وہ اس زمانے میں لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار تھے. امام انور شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کفر کے پرچار کا ذریعہ کیوں بنوں. اس کتاب میں تو سارا تحریف شدہ ہے, اس میں تو کفری عقائد ہے. اگر میں اس کو فارسی میں ترجمہ کروں گا میں کفر کو عام کرنے والا بنوں گا. آج اس آوستہ کے بارے میں خود پارسی یہ کہتے ہیں کہ اس کے 9 حصے ضائع ہو چکے ہیں, 1 حصہ اس کا باقی ہے. ان 9 حصوں میں کیا تھا؟ اس 1 حصے میں نہ تو وہ تعلیمات ہیں جو انسانیت کو کسی نظام زندگی کے بارے میں رہنمائی دے سکے, جو انسانیت کو بتا سکے کہ آپ نے منڈی کیسے چلانی ہے, جو انسانیت کو بتا سکے کہ آپ نے عدالت کیسے چلانی ہے, جو انسانیت کو اس بات کی تعلیم دے سکے کہ آپ نے تخت خلافت پر بیٹھ کر حکمرانی کیسے کرنی ہے. یہ کتاب انسانیت کی رہنمائی سے قاصر ہے. قطع نظر اس سے کہ اس کی جو تعلیمات آج پہنچی ہے دنیا انسانیت تک وہ ایتھنٹک ہے یا نہیں, وہ مستند ہے یا نہیں, میں اس کی سند پہ بات نہیں کر رہا. میں نے ایک اشارہ دے دیا کہ جس زبان میں وہ کتاب تھی آج وہ زبان بھی دنیا کے پاس نہیں. چلے آ جائیں ان کتابوں کی طرف جن کتابوں کو ماننے والے آج دنیا میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں عیسائیت کو. عیسائی آج دنیا کی آبادی میں سب سے بڑی آبادی کن کی ہے؟ عیسائیوں کی. سب سے بڑا مذہب عددی اعتبار سے وہ کون سا مذہب ہے؟ عیسائیت. عیسائیت جس کتاب کو مانتی ہے اس کا نام ہے انجیل. کیا انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی وہ انجیل دنیا عیسائیت کے پاس موجود ہے؟ جس زبان میں اتری تھی وہ زبان دنیا عیسائیت کے پاس موجود ہے؟ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عیسائی پادری وہ لا کے ہمارے سامنے بیٹھا دے اگر وہ اس بات کو ثابت کر سکا کہ جس زبان میں انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حوالے کی گئی تھی, آج اسی زبان کے اندر یہ انجیل موجود ہے, اگر وہ اس بات کو ثابت کر سکا تو اس بات پہ دنیا میں جتنا بڑے سے بڑا انعام دیا جا سکتا ہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. کوئی دنیا عیسائیت کا ایک بھی پادری اپنی مذہبی کتاب کی سند ثابت نہیں کر سکتا کہ کس سند سے ان تک پہنچی ہے, یہ کس زبان میں تھی اور اب کس زبان میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل اپنی زندگی میں نہیں لکھوائی. کیوں نہیں لکھوائی؟ اب اس کا کوئی سبب تاریخ میں موجود نہیں, لیکن بطور تاریخ کے طالب علم کے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ سبب یہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات تھی, تورات کو لوگوں نے جلایا, تورات کو پامال کیا, تورات کی توہین کی, تورات کے نسخوں کو گندگیوں میں ڈالا گیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں تھے اس دور میں عیسائی دشمن حکومتیں تھی, یہودیوں کا غلبہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خطرہ تھا اگر میں یہ کتاب لکھواؤں گا
تو اس کتاب کی بھی ایسی توہین ہوگی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں انجیل کو نہیں لکھوایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر چڑھنے کے 70 سال بعد یہودیوں کا زوال ہوا۔ ٹیٹوس روم سے آیا اور اس نے یہودی حکومت کا خاتمہ کیا۔ 70 سال بعد عیسائیوں کو چین کا سانس، سکھ کا سانس ملا۔ ان 70 سالوں کے بعد دنیائی عیسائیت نے انجیل کو منظر عام پہ لایا، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے واسطہ در واسطہ ان کے جن شاگردوں نے لکھی، ان کی تعداد ہے 70۔ کتنے لوگوں نے انجیل لکھی؟ 70 لوگوں نے اپنی یادداشت سے لکھا اس کو۔ ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جا چکے تھے، ان کے پاس کوئی اصل نسخہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ماخذ اور ذریعہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی یادداشت سے اس کو لکھا۔ 70 آدمیوں نے لکھا۔ ان 70 آدمیوں کی انجیلوں میں بہت اختلاف تھا۔ پھر دنیائی عیسائیت میں اختلاف ہوا، ہم کس کی بات کو مانیں، کس کی بات کو رد کریں۔ انگریز مورخ والٹیئر اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ بالآخر پادری اس پر جمع ہو گئے کہ ہمیں عمل کے لیے ان 70 انجیلوں میں سے کچھ انجیل منتخب کرنے چاہیے۔ تو لہذا فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ان سب انجیلوں کو ایک میز کے اوپر کمرے میں رکھ دیا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ ان میں سے جو قابل عمل ہے صبح کو وہ میز پر پڑے ہوں، اور جو ناقابل عمل ہے وہ میز سے نیچے گرے ہوں۔ اب اس کمرے کی چابی کس کے پاس تھی؟ وہ تالا کس نے لگایا تھا؟ صبح جب کمرے میں داخل ہوئے تو 4 انجیلیں میز پر تھی، باقی سارے نیچے تھی۔ وہ 4 انجیلیں آج بھی دنیا عیسائیت کے مستند اور ایتھنٹک ہے۔ انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل مرکز، یہ انجیلیں آج بھی دنیا عیسائیت ان کو اپنا مذہبی محور اور جناب مذہب کا ماخذ مانتی ہے۔ لیکن ان 4 انجیلوں میں اور ان کے ماخذ پر جرمنی کے اندر خود عیسائیوں نے ریسرچ کی اور ان کے نسخے دنیا سے اکٹھے کیے۔ ان 4 انجیلوں کے نسخے اور مخطوطے اکٹھا کرنے کے بعد جرمنی میں جب اس پر ریسرچ ہوئی، سنے وہ تحقیق ہوئی، جو رپورٹ عیسائیوں نے خود شائع کی، اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ ان 4 اناجیل، ان 4 انجیلوں کے جو نسخے دنیا کے اندر موجود ہیں، جو مخطوطات دنیا میں موجود ہے، ان میں 2 لاکھ روایات کا اختلاف ہے۔ کتنی روایات کا؟ 2 لاکھ جگہ پر یہ ایک دوسرے کے نسخے متضاد ہیں۔ اس سے ان میں بڑا حسد پیدا ہوا کہ یہ تو ساری دنیا کے سامنے بات آ چکی ہے کہ جن انجیلوں کو ہم مستند مانتے ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جناب مستند سمجھا جائے۔ ان میں تو 2 لاکھ مقامات پر آپس میں نسخوں کا تضاد ہے۔ تب انہوں نے جناب قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کرنا شروع کیے اور اس پر ریسرچ شروع کر دی۔ جرمنی کے اندر ایک ادارہ بنایا، اس میں قرآن پاک کے جتنے قدیم مخطوطے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن پاک لکھوایا تھا حضرت عثمان نے، اور حضرت عثمان نے اس کے 7 یا 4 مصاحف تیار کیے تھے۔ ان میں سے ایک مصحف ترکستان کے علاقے سمرقند میں، تاشقند میں پڑا ہوا تھا۔ یہ نسخہ کون لایا یہاں پر؟ تیمور لنگ نے جب دمشق پر حملہ کیا تھا، بنو امیہ کے پاس یہ نسخہ محفوظ تھا، تیمور لنگ اس کو وہاں سے اٹھا کے تاشقند لایا تھا۔ یہ نسخہ روس نے یہاں سے چرایا تھا اور روس نے اپنے میوزیم گھروں میں رکھا تھا۔ اس نسخے کو جرمنی لے کر گیا۔ دنیا جہان سے انہوں نے جو نسخے قرآن کے اکٹھے کیے، جو مخطوطات اکٹھے کیے، ان کی تعداد تھی 54,000۔ کتنے مخطوطات قرآن کے اکٹھے کیے؟ 54,000۔ اور ایک ٹیم بیٹھائی اس پر کہ ہم قرآن میں روایات کا ایسے اختلاف ثابت کریں جیسے اختلاف انجیل میں ثابت ہوا ہے۔ اسی اسنا میں جنگ عظیم میں جب جرمنی پر بمباری ہوئی
تو یہ سارے ادارہ جو ہے وہ بم کی زد میں آیا اور سارے کا سارا ادارہ وہ بم کے نظر ہو گیا. لیکن جتنا کام انہوں نے کیا وہ کام انگریزوں نے شائع کیا اور اس بات کا اقرار کیا اس میں انگریز محققین نے کہ ہم نے قرآن پہ ایڑی چھوٹی کا زور لگایا, 54,000 مخطوطوں کو ہم نے جانچا, لیکن ہم قرآن میں ایک روایت کا اختلاف ثابت نہیں کر سکے. 2 لاکھ روایات کے اختلاف والی کتاب والے حاسدین بیٹھے ہیں, وہ دشمن بیٹھا ہے, لیکن اس نے قرآن پاک کی حفاظت کا اقرار کیا ہے. یہ 4 اناجیل دنیا میں رائج تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت قریبی میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ بور تو نہیں ہوں گے اگر میں بات جتنی کروں مرضی ہے. بات اگر لمبی ہو جائے نا تنگ نہیں ہونا. اچھا, مجھے روایتی تقریریں آتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. فضائل حضرت مفتی نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو سنا دیے, ان کو سنانے کی ضرورت نہیں, لہذا میں اپنے ذوق کے مطابق چند تاریخی باتیں آپ سے کروں گا. تو اس لیے آپ لوگوں نے تنگ نہیں ہونا, سمجھ میں آئے پھر تو غور سے سننا, جس کو سمجھ نہ بھی آئے نا ثواب کی نیت سے سنتا رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک اور شاگرد ہے, اس شاگرد کا نام ہے برنابا. کیا نام ہے؟ برنابا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام برنابا کو انجیل پڑھاتے تھے, برنابا اس کو یاد کرتے تھے. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے, برنابا نے چھپ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ انجیل یہودیوں سے چھپ کر اپنے پاس اس کا مخطوطہ تیار کیا اور اس کو لکھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں اور حواریوں میں سب سے قریب ترین حواری, سب سے ذہین ترین حواری, سب سے مسترد حواری وہ برنابا تھا. برنابا نے جو انجیل لکھی, یہ انجیل غائب ہو گئی تھی, حوادث زمانہ کی نظر ہو گئی تھی. آج سے تقریباً 80 سال پہلے یہ انجیل یہ دنیا کے اندر برآمد ہو گئی. دنیا کے ایک لائبریری سے اس کا مخطوطہ ملا. وہ جناب فرینچ زبان میں تھا. فرینچ زبان سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانس میں ہمارے ایک بہت بڑے محقق گزرے, انہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کروایا. انجیل برنباس کی عبارت سنے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں, اے برنابا, اس ذات کی قسم جس نے مجھے مریم معصومہ کے پیٹ سے پیدا کیا, میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا. محمد الرسول اللہ ہوگا. اور میں آپ کو تلقین اور تعلیم کرتا ہوں کہ اگر محمد الرسول اللہ کا زمانہ پایا تو اس پر ایمان لانا آپ کے لیے واجب ہوگا. یہ انجیل برنباس کی عبارت ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا آخری پیغام رساں ہوگا. دنیا عیسائیت میں تہلکہ مچ گیا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کو آخر الزمان ثابت کرنے کے لیے اور خاتم النبیین ثابت کرنے کے لیے جھوٹی انجیل دنیا میں نکال لی. اتفاق سے ایک انگریز محقق نے, ایک جرمن محقق نے انجیل برنباس کا ایک دوسرا نسخہ دریافت کر لیا. وہ ان کا دریافت کردہ تھا. اس کی جو عبارت دیکھی گئی تو وہ عبارت جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے عربی میں پیش کی تھی سیم ایک جیسی تھی, ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا. اس انجیل برنباس کو ان عیسائیوں نے دنیا میں چھپانے کی کوشش کی, کیونکہ ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے. میں عرض یہ کہ عیسائیوں کے پاس جو انجیل ہے یہ انجیل اس لیے مستند نہیں کہ خود عیسائی اس میں 2 لاکھ روایات کے قائل ہیں. اور آج دنیا میں جو انجیل عیسائیوں کے پاس موجود ہے, میری عمر 41 سال ہے, اس وقت 41 سال میری عمر ہے. شعوری عمر, جس عمر میں میں نے مطالعہ شروع کیا, میری مطالعے کی عمر تقریباً 30 سال ہے. ان 30 سالوں میں خود ہمارے سامنے انجیل کے اندر کئی تحریفات ہو چکی. انجیل کا وہ ترجمہ جو انگریزی میں 1959 کے اندر شائع ہوا, اس میں ایک عبارت ہے, وہ عبارت کا ترجمہ سنو.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خدائے مقدس وہ شعیر پر جلوگر ہوا اور وہ کوہ طور پر چمکا اور وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ فران کی چوٹیوں سے اترا، اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت تھی۔ تو خدا کی تجلی جو کوہ شعیر پہ ہوئی تھی، وہ کوہ شعیر وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تھی۔ خدا کی تجلی جو کوہ طور پہ ہوئی تھی، یہ وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی۔ یہ کوہ فران کون سا علاقہ ہے جہاں سے خدا اپنے بندوں کو لے کر 10,000 قدسی، یہ 10,000 قدسی کون تھے؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جو 10,000 صحابہ کے ساتھ فران کی چوٹیوں سے اتر کر مکہ کو فتح کر رہے تھے۔ فتح مکہ کے وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ اب 1959 کا جو ترجمہ ہے انجیل کا، بائبل کا، یہ بائبل صرف انجیل نہیں ہے، میں آگے بتاتا ہوں اس کو بائبل کیا ہے۔ اس میں یہاں پر انگریزی میں لکھا ہے 10,000، 10,000، اور ابھی حال میں جو مارکیٹ کے اندر بائبل مل رہی ہے، ابھی یہ 2000 سے پہلے انگریزوں نے اس میں تحریف کر دی، عیسائیوں نے اس میں تحریف کر دی اور 10,000 کے ساتھ ایس بڑھا دیا، 10,000 جمع کر دیا۔ اب وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ لاکھوں قدسیوں کے ساتھ اترا، فران کی چوٹیوں پہ لاکھوں قدسیوں کے ساتھ اترا۔ کیوں تحریف کی؟ تاکہ فتح مکہ پر یہ منطبق نہ ہو۔ ہم اسے کہتے ہیں پھر بھی لاکھوں قدسیوں کے ساتھ بھی حضور علیہ السلام حجۃ الوداع میں مکہ میں فران کی چوٹیوں سے اترے تھے۔ تم نے تحریف کر دی، پھر بھی تطبیق ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع پر۔ تو میرے بھائی، آج دنیا کرۂ ارض کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت، اس کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو زندگی کے میدانوں کے اندر رہنمائی فراہم کر سکے۔ وہ تضادات سے خالی نہیں ہے، وہ اپنی زبان، جس زبان میں وہ اتری تھی اس زبان کے اندر، آج جاؤ پاکستان میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ایک بڑی برادری ہے ہمارے پاس رہتی ہے ذمیوں کے طور پر، ہم ان کے حقوق کو جانتے ہیں، لیکن ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں، غور کریں۔ پورے پاکستان میں کسی ایک چرچ میں کیا بائبل کا وہ نسخہ ہے اس زبان میں ہے جس زبان میں یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی؟ میں آپ کو مسلمانوں کے پہاڑوں میں جہاں روڈ نہیں ہوگی، جہاں گاڑی نہیں جا سکے گی، جہاں انٹرنیٹ نہیں ہوگا، جہاں موبائل سروس نہیں ہوگا، ان پہاڑوں میں آپ کو قرآن کا نسخہ دکھا دوں گا جو اس اصل زبان میں موجود ہوگا جس زبان میں وہ محمد الرسول اللہ پہ اترا تھا۔ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی۔ تیرا میں بہت سارے ایسے پہاڑی علاقے ہیں جہاں لوگ گدوں اور خچروں پہ لا کر سامان لاد کر پہنچاتے ہیں۔ آج تک اس ترقی یافتہ دور میں وہاں کوئی رسائی کا ذریعہ نہیں، لیکن قرآن وہاں موجود ہے، نہیں موجود؟ حافظ موجود ہوں گے، قرآن پاک موجود ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت کی اس خدائی ذمہ داری کا مظہر ہے۔ آتے ہیں تورات کی طرف۔ تورات جس کو دنیا یہودیت مانتی ہے، تورات یہودیوں کے پاس جس زبان کے اندر ہے، آج یہ بائبل کا حصہ ہے۔ تورات 5 کتابوں کا نام ہے: کتاب خروج، کتاب پیدائش، کتاب احبار یا قانون، کتاب استثناء یا تثنیہ، یہ تثنیہ یعنی دہرائی جانے والی باتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو دی گئی تھی وہ صرف کتاب احبار اور کتاب قانون ہے، اس میں یہ باقی ان کے اضافے ہے۔ ان 5 کتابوں کا یہ مجموعہ جسے دنیا تورات کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا یہودیت پر 3 وقت اور 3 مراحل ایسے آئے ہیں کہ ان کے پاس تورات کا دنیا میں ایک بھی نسخہ باقی نہیں بچا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، ان پر یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد اشدودیوں نے حملہ کیا اور ان اشدودیوں نے تورات کے سارے نسخے ان سے جلا دیے تھے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل یہودیوں کے پاس تورات کا ایک نسخہ بھی باقی نہیں بچا۔ پھر بخت نصر آیا،
اور بابل سے ان پر حملہ ہوا، ان کی بستیوں کو اجاڑا، تورات کے سارے نسخے اس نے جلا دیے، مردوں کو مار کے جلا وطن کر دیا، عورتوں اور بچوں کو بابل لے گیا، یونان میں گرفتار کر لیا، ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کی بستیوں کے پاس گزرے، دیکھا کہ گھروں کے چھت اوندے پڑے ہیں، کوئی زندہ روح نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ تمنا کی کہ یا اللہ کیا یہ بستی پھر آباد ہوگی؟ تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر پہ موت طاری کر دی، اور 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام ان سے اپنی روح رخصت رہی۔ 100 سال بعد اللہ نے ان میں روح لوٹا دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو زبانی تورات یاد تھی، لیکن وہ جس میں اتری تھی وہ زبان لکھنا وہ نہیں جانتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا بستی آباد ہے، لوگ آباد ہو گئے۔ کیسے آباد ہو گئے؟ فارس کے بادشاہ نے بخت نصر کو شکست دی، یہودیوں کو دوبارہ لا کے اپنے علاقوں میں آباد کیا، فارسیوں کی مدد سے آباد ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو تورات دوبارہ لکھوائی، لیکن کس زبان میں؟ کس زبان میں؟ اس زبان میں نہیں جس زبان میں یہ موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عبرانی زبان میں دی گئی تھی، جبکہ جس زبان کے اندر حضرت عزیر نے لکھوائی وہ آرامی زبان تھی۔ کون سی زبان؟ آرامی۔ آرامی زبان میں تورات کو نقل کیا۔ پھر یہودیوں نے کیا کیا کہ آرامی زبان سے دوبارہ عبرانی میں اس کا ترجمہ کیا۔ یہ ایسا ہے جیسے قرآن کو کوئی اردو ترجمہ کر لے خدا نہ خواستہ، اور پھر اردو سے دوبارہ عربی بنا لے۔ کیا وہ اصل عربی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لہذا تورات کی یہ زبان مر چکی ہے جس زبان میں یہ تورات کا نسخہ ان کے پاس تھا۔ پھر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت عزیر نے ان کو تورات دوبارہ لکھوا دی تھی، کتاب دوبارہ موجود ہو گئی، اگرچہ اصل زبان میں نہیں تھی، ترجمہ تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر چڑھنے کے بعد 70 سال بعد رومی مشرک ان پر حملہ آور ہوئے، اور ٹیٹوس رومی نے تورات کے جتنے نسخے ان کے پاس موجود تھے سارے کے سارے جلا دیے۔ لہذا دنیا یہودیت کے پاس تورات کا ایک بھی نسخہ سینکڑوں سالوں تک نہیں تھا۔ آج جو یہ تورات لے کر دنیا کے اندر گھومتے ہیں، اس تورات کی سند ان کے پاس نہیں ہے، اس تورات کی اصل زبان ان کے پاس نہیں ہے، اس تورات میں جو تحریفات ہو چکی ہیں، جو تبدیلیاں ہو چکی ہیں، خود یہودی مورخین ریکارڈ اس کا بتلاتے ہیں۔ لہذا یہ کتاب کیا عالم انسانیت کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ جس کتاب کی زبان محفوظ نہ ہو، جس کتاب کی سند محفوظ نہ ہو، اس کتاب کی تعلیمات کہاں سے محفوظ ہوں گی؟ ہمارے پڑوس میں ہندو آباد ہے، ہندوستان۔ ہندوؤں کے پاس جو مذہبی کتابیں ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ پہلی کتابوں کو وہ کہتے ہیں وید، دوسری قسم کی کتابوں کو وہ کہتے ہیں پران، تیسری قسم کی کتابوں کو وہ کہتے ہیں اپنیشد۔ یہ 3 قسم کی ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ہیں۔ ان میں جو پران ہے، پران کا ترجمہ ہے پرانا، قدیم چیز۔ قرآن پاک نے جو حقائق اور جو تفصیلات اور جو احکام بیان کیے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ انہو لفی زبر الاولین۔ یہ قرآن کے بعض احکام پرانی زبر الاولین کا ترجمہ وہی ہے جو پران کا ہے، کہ یہ پرانی کتابوں میں یہ حقائق اور یہ تعلیمات موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہندوؤں کی پرانوں میں کیا یہ موجود ہے؟ ہاں بالکل موجود ہے۔ ہندوؤں کی ایک پران ہے، اس کا نام ہے کلکی پران۔ کلکی کہتے ہیں معصوم کو۔ بور تو نہیں ہو گئے؟ کلکی کسے کہتے ہیں؟ معصوم۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کلکی پران کا مطلب ہے معصوم کی کہانی۔ یہ معصوم کون ہے؟ ہندوؤں کے اندر ایک عقیدہ ہے، ہندو کہتے ہیں کہ ایک انتم اوتار دنیا میں آئے گا۔ انتم اوتار کا مطلب ہے آخری پیغمبر۔ انتم اوتار کا کیا مطلب ہے؟ آخری پیغمبر دنیا میں آئے گا، اور پھر پوری دنیا ہندو اس کی اقتدا کرے گی، اور پوری دنیا ہندو اس کے پیچھے کھڑے ہوگی۔ وہ آخری پیغمبر کون ہے؟
جن کا ہندو انتظار کرتے ہیں. آؤ ہندوؤں کو بتاتے ہیں. اس کل کی قرآن میں لکھا ہے کہ ایک آخری اوتار آئے گا, آخری پیغمبر آئے گا, اس کی ماں کا نام سمانب ہوگا. ماں کا نام کیا ہوگا؟ سمانب. سمانب سنسکرت زبان کا لفظ ہے. اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے عربی میں امن پائی ہوئی عورت, آمینہ. سمانب کا کیا ترجمہ ہے؟ امن پائی ہوئی عورت, آمینہ. اس کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا. وشنو خدا کو کہتے ہیں سنسکرت میں, بھگت عبد اور بندے کو کہتے ہیں. وشنو بھگت کا ترجمہ کیا ہے؟ عبداللہ. اس کے رت اور گاڑی کو اونٹ کھینچیں گے. وہ ایک برقی گھوڑے پہ سوار ہو کے آسمانوں کی سیر کرے گا. وہ برقی گھوڑے پہ سوار ہوگا اور کس کی سیر کرے گا؟ آسمانوں کی سیر کرے گا. حضور علیہ السلام نے براق پہ سوار ہو کے آسمانوں کی سیر کی کہ نہیں کی؟ اس میں کئی علامات ہیں. ہندوؤں کی کتاب میں, کل کی قرآن میں, ہزاروں سال قدیم اس کی ایک ایک علامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچی آتی ہے. لیکن ان تمام تر تفصیلات کے باوجود ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں ان کی اصل زبان کیا تھی؟ ہندو کہتے ہیں, بعض محققین کہتے ہیں, ہندو محققین بھی اس میں شامل ہے, ہمارے مسلم محققین بھی شامل ہے, کہ ہندوؤں کے جو وید ہیں یہ دانیال علیہ السلام کے صحیفے ہیں. دانیال علیہ السلام کے صحیفے ہیں. لیکن آج ان ویدوں کے اندر شرکیہ تعلیمات موجود ہے, بتوں کی تعلیمات موجود ہے, تو لازماً ان میں تحریف ہو چکی ہے, کیونکہ کسی نبی کی تعلیمات میں شرک نہیں ہو سکتا. لیکن ان تمام تر تفصیلات کے باوجود ہندوؤں کے پاس اپنی کتابوں کی سند نہیں, اپنی کتابوں کی زبان نہیں کہ یہ کتاب انہیں کہاں سے پہنچی ہے, اس میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں, کتنی تحریفات ہوئی ہیں. اور اس سے اگلی بات, ان ویدوں میں, ان پرانوں میں, ان اپنیشد میں ہندوؤں کے پاس تجارت کا نظام نہیں, عدالت کا نظام نہیں, سیاست کا نظام نہیں, چند اخلاقی تعلیمات ہے. یہ میں نے دنیا کے مذاہب کی کتابوں کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھا کہ ان میں سے کسی مذہب کا کوئی بندہ, کوئی پارسی, کوئی ہندو, کوئی بت مت کا پیروکار, کوئی یہودی, کوئی عیسائی, کوئی زبور کو ماننے والا اس بات کا مدعی نہیں ہو سکتا کہ اس کی کتاب محفوظ ہے. لیکن میں آج اپنے حفاظ میں سے آپ کے سامنے بات آئی کہ ایک حافظ قرآن بیٹھا اور 10 گھنٹوں میں ایک نشست کے اندر اس نے پورا قرآن سنایا. میرے پاس دنیا یہودیت کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ایک قرآن کا حافظ کافی ہے. میں اسے کھڑا کروں گا, وہ الف لام میم سے شروع ہوگا والناس تک مسلسل قرآن اسی طرح سنائے گا جس طرح جبریل امین نے محمد الرسول اللہ کو سنایا تھا. وہ الف لام میم سے لے کر والناس تک ایسے پڑھے گا جیسے محمد الرسول اللہ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھا تھا. وہ الف لام میم سے لے کر والناس تک اسی طرح دہرائے گا جیسے ابو بکر صدیق نے پڑھا تھا, جیسے عمر فاروق نے پڑھا تھا, جیسے عثمان غنی رات کے تہجد میں کھڑے ہو کر رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے, جیسا حیدر کرار نے سنایا تھا, جیسا ابی ابن کعب نے سنایا تھا, جیسا عبداللہ ابن مسعود نے سنایا تھا, جیسا زید ابن ثابت نے سنایا تھا. آج 1400 سال بعد امت کا 10 سالہ بچہ کھڑا ہو کر قرآن کو اسی ترتیب پر, سورتوں کی ترتیب وہی, الفاظ کی ترتیب وہی, زبر زیر کی ترتیب وہی, وقف کامہ کی ترتیب وہی, اور غنہ اور جناب مد کی ترتیب وہی, اور ادغام کی ترتیب وہی, سارے ان ترتیبات کے مطابق, تجوید کے ان قواعد کے مطابق, قرات کے ان قواعد کے مطابق آپ کے سامنے سنا کر علل اعلان اس بات کا اعلان کرے گا, ببانگ دہل دنیا کے سارے مذاہب کو چیلنج کرے گا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اگر انسانیت کے لیے ہدایت کا کوئی ذریعہ ہے تو یہ کتاب ہے جو 1400 سال بھی بعد بھی اپنی اصلی شکل میں آج بھی انسانیت کے سامنے محفوظ کھڑی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے بھائیوں, صحابہ کرام نے اس قرآن کو جس محبت سے لیا, یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام, یہ اللہ کا کلام,
اللہ کے کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات کی تجلی میں جو زور ہوتا ہے، جو قوت ہوتی ہے، کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کرنا چاہا تو براہ راست کلام نہیں کر سکے، کلام کی تجلی درخت پہ ہوئی اور درخت سے آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ براہ راست اللہ کی تجلی یہ انسان کے بس سے باہر ہے کہ اس کے زور کو برداشت کر سکے۔ کوہ طور پہ وہ تجلی ہوئی، راکھ ہو گیا کوہ طور۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن انعام ہمیں دیا، کیسے دیا؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے اس کلام کی تجلی لوح محفوظ پہ ڈالی، محفوظ نے زور کو برداشت کیا، پھر لوح محفوظ سے اس کی تجلی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جبین مبارک پر یہ تجلی ڈالی، اور یہ سارا قرآن جبین اسرافیل کے اندر نقش ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرحلے پر حضرت اسرافیل کی جبین اور ماتھے سے اس قرآن کی تجلی بیت العزت پہ ڈالی۔ بیت العزت آسمان دنیا کے اندر ایک مقام ہے۔ جب قرآن کی تجلی اس پہ پڑی 3 واسطوں سے، پہلے لوح محفوظ پر، لوح محفوظ سے جبین اسرافیل پر، جبین اسرافیل سے بیت العزت پر، تب انسان اس قابل ہوا۔ اور انسانوں میں سے کون سا انسان جو بعد از خدا بزرگ؟ اللہ تعالیٰ تو خدا ہے، انسانیت میں جو یکتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی تجلیات کو سنبھالنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے جس انسان کی تخلیق فرمائی وہ بے مثال تھی۔ وہ انسان مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پھر بیت العزت سے تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں، کتنا؟ 23 سال، درویش کالا، 23 سال کے عرصے میں یہ تجلی رفتہ رفتہ قلب محمد، سینہ محمد پر ہوتی رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تجلی جس وقت ہوتی تھی، حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے، تو اس تجلی کا اتنا زور ہوتا تھا کہ اونٹنی، طاقتور اونٹنی، وہ قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، اس کی کمر ٹوٹنے لگتی تھی، وہ بیٹھ جاتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی تجلیات ہوتی تھی، سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ اس دوران وحی کی تجلیات شروع ہو گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے گھٹنے اور ران پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میری ران ٹوٹ جائے گی۔ اتنا زور ان 3 واسطوں کے بعد بھی اور تھوڑا تھوڑا اترنے کے بعد بھی اس وحی کا اتنا زور تھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا کہ آپ نے اس کو سنبھالا اور ہمارے پاس پہنچایا۔ پھر جن سینوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا وہ صحابہ کی مقدس جماعت تھی، ان سے تابعین نے بحیثیت جماعت لیا، تبع تابعین نے اس فیض کو لیا، یہاں تک کہ آج اس گلشن میں ہمارے برادر قاری امین اللہ کے ذریعے وہ انوار و تجلیات آپ کے بچوں اور آپ کی نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ میرے بھائی یہ معمولی انعام نہیں ہے۔ آج تو آپ لوگ ہر چیز کو پیسے پہ تولتے ہو، آج مادی دور ہے، آج لوگوں کی حیثیت پیسے پہ تولی جاتی ہے۔ آپ کے جو سیاستدان ہیں دنیا کے جاہل، جن کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی ہے سیاستدانوں کو یاد ہوں گے نا، وہ سورہ اخلاص بھی جن کو نہیں آتی تھی، وہ جاہل جن کے پاس نہ علم ہے، نہ فہم ہے، نہ تقوی ہے، نہ شعور ہے، نہ جرت ہے، وہ ان جگہوں تک صرف پیسے کی بنیاد پہ پہنچے۔ اور میں اور آپ بھی پیسہ دیکھ کر انسان کو تولتے اور ناپتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے بس وہ بڑا آدمی ہے، جس کی گاڑی بڑی ہے وہ بڑا آدمی ہے، جس کی کوٹھی بڑی ہے وہ بڑا آدمی ہے، جس کی تجارت بڑی ہے وہ بڑا آدمی ہے۔ نہیں بھائی، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، خیرکم
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. آپ نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے برتر، تم میں سب سے افضل کون؟ پیسے والا، کوٹھی والا، بڑے عہدے والا، بڑے لشکر والا، بڑی کرسی والا نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل اور بہتر یہ ہے جو تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے، جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، سردی آپ کو بھی لگتی ہے، فجر کی نماز کے لیے بھی بسترے سے نکلتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں، لیکن وہ اٹھتا ہے، اس کا اپنا بچہ نہیں، آپ کا بچہ، اس کو افضل ترین بنانے کے لیے، اس کو معزز ترین بنانے کے لیے، اس کو رشک ملائک بنانے کے لیے وہ اٹھ کے مصلی پہ بیٹھتا ہے. اسے سوکھی روٹی ملی، وہ سوکھی پہ گزارا کرتا ہے، آپ سے شکوہ نہیں کرتا. وہ کچے مدرسے میں بیٹھا ہے، وہ آپ سے شکوہ نہیں کرتا. اس نے کبھی آپ سے اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ آپ کا بیٹا وہ پبلک سکولوں میں پڑھتا ہے، بھاری فیسیں اٹھاتا ہے، میرا بیٹا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ آپ اعلیٰ ترین اسپتال سے علاج کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے یہ شکوہ نہیں کیا، وہ آپ کے بچے کے لیے بیٹھا. حضور نے فرمایا خیرکم، تم میں سے افضل وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سکھائے، جو قرآن سکھائے. آپ تو اسے 10,000 پہ تنخواہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ جناب، 10,000 قاری صاحب کی تنخواہ، 5,000 قاری صاحب کی تنخواہ، 6,000 قاری صاحب کی تنخواہ. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس امت کو جو قرآن کو اپنا آخری کتاب کہتی ہے، جو قرآن کو اعزاز مانتی ہے، جو قرآن کی تجلیات پہ ایمان رکھتی ہے، جو اسے اللہ کا کلام سمجھتی ہے. اتنے عظیم انعام کے حاملین اور وارثین کو آپ نے 10,000 پہ تولا ہے، آپ نے 5,000 پہ تولا ہے، آپ نے 6,000 کے قابل سمجھا ہے. اس نے اس مادیت کی پرواہ پھر بھی نہیں کی ہے. آپ کو اپنی گربانوں میں خود اپنا گربان میں سر جھانک کے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اے پیسوں پر لوگوں کو تولنے والوں، اگر تمہارے سامنے معیار پیسہ ہے تو تم نے خدا کے قرآن کو پڑھانے والے کو کس جناب ترازو کے اندر رکھا ہے، اس کو کس پیمانے پہ تولا ہے، اس کو کس کیٹیگری کے اندر رکھا ہے؟ وہ شخص جسے خدا کا رسول سب سے افضل بتاتا ہے، جسے آخری پیغمبر افضل ترین کہتا ہے، معزز ترین کہتا ہے، آپ نے اپنے عزت کے پیمانوں میں کس پیمانے پہ اس کو تولا ہے؟ لیکن چلے یہ شکوہ ایک طرف رہنے دے. حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن پڑھائے، جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور پڑھائے. قرآن پڑھنے والا بھی بہترین، قرآن پڑھنے والا بھی افضل. تعلم شاگرد، متعلم سیکھنے والا، اور جناب علمہ تعلیم دینے والا، استاد، مدرس. اس کو میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا افضل ترین انسان فرما رہا ہے. آپ کے پاس ڈگریاں ہوں گی کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کی، پریسٹن کی، بیکن کی، اور جناب ان کفریہ نظاموں کی. آپ سمجھتے ہوں گے اس کو کہ یہ دنیا کا بڑا افضل آدمی ہے. میرے پیغمبر نے ڈگری حافظ قرآن کو دی ہے، میرے پیغمبر نے ڈگری معلم قرآن کو دی ہے. میرا ایمان ہے کہ دنیا کی ساری ڈگریاں، ساری سندات اس سند کے خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اس سند کے گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتی. الحمدللہ یہ قرآن معزز تھا، اس کے حاملین معزز ہے، اس کا مدرس معزز ہے، اس کا پڑھنے والا معزز ہے، اس کا مدرسہ معزز ہے، اس کی مسجد معزز ہے، اس کا نسخہ معزز ہے. اور انشاءاللہ جو لوگ اس کتاب کو تخت خلافت پہ لاتے ہیں، حکومت میں لاتے ہیں، بازاروں میں لاتے ہیں، عدالتوں میں لاتے ہیں، زندگیوں میں لاتے ہیں، وہ لوگ بھی تاریخ میں معزز بن جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے اس کتاب کے نظام کو ٹکرا دیا، عدالتوں سے نکال دیا، بازاروں سے نکال دیا، منڈیوں سے نکال دیا، خاندانوں سے نکال دیا، زندگیوں سے نکال دیا. قرآن میرے اور آپ کے لیے پیغام ہدایت تھا. قرآن کو ہم سیکھتے، پڑھتے، سمجھتے، داڑھی رکھی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان خود کو کہتے ہیں، ہر گلی میں مدرسہ ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں عربی زبان سیکھ سکوں، میں صرف نو سیکھ سکوں، میں اللہ کے کلام کو خود سمجھ سکوں. نہیں، میں دکان کے لیے فارغ، میں انگریزی پڑھنے کے لیے فارغ، میں ریاضی پڑھنے کے لیے فارغ، میں دنیا کی ڈگری لینے کے لیے فارغ، لیکن اللہ کی کتاب کے لیے آج کے مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے. خدا کے لیے ذرا وقت نکالے، علماء کے حلقوں میں بیٹھے، ان کے سامنے
سامنے ज़ानो-ए तलम्मुस तह करें, आप इनकी शागिर्दी इख्तियार करें, आपको पता चलेगा कि खुदा आपसे क्या कहता है, आपका रब आपसे क्या कहता है. ये कुरान आपके बंद दरवाजे खोल देगा, ये कुरान आपको सियासत सिखाएगा, ये कुरान आपको दुनिया पर हुक्मरानी के राज बताएगा, ये कुरान आपको तरक्की के रास्ते आप पे खोलेगा. मेरे भाइयों दोस्तों, वक्त नहीं है, वरना मैं कुरान से मिसालें देता, वो मिसालें जिनके सामने दुनिया के साइंसदानों ने सजदे किए हैं, वो मिसालें जिनके सामने दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम ने घुटने टेके हैं. लेकिन वक्त नहीं, किसी और मजलिस के लिए कर्ज रखते हैं. आपसे ये मुतालबा है कि खुदा के लिए इन बोरिया नशीनों को हल्का न लेना, इन मदारिस को हल्का न लेना. आपकी दीन की बका, आपके मजहब की बका, आपकी रूहानियत की बका इन मदारिस से वाबस्ता है, इन मुअल्लिमीन से वाबस्ता है. अगर आज हमने इन मदारिस को नजरअंदाज कर दिया, खुदा की कसम आने वाली नस्लों में आपके लिए कुफर ने वो मंसूबाबंदी की है कि आने वाली नस्लों में कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा. जिन लोगों ने कुरान को संभाला है, हमें तो ये मुफ्त में मिला है. जाओ रूसियाई रियासतों से पता करो, तुर्किस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, जहाँ रूसियों ने मदरसे में मिस्मार कर दिए, कुरान के नुस्खे जला दिए, वहां पर उफ़ाज़ को, उलमा को शहीद कर दिया गया. वहां लोगों ने अपने बच्चों को तहखानों में कुरान पढ़ाया. नुस्खा नहीं था, हाफिज कुरान याद से पढ़ाता था. वो हाफिज बैठा तहखाने के अंदर और जनाब पहाड़ों के अंदर और खेतों के अंदर छुप के और जनाब घाटियों में छुप के रूसी फौजों के डर से उसने इस कुरान को छुप छुप के पढ़ाया. जब रूसी फौजी यहां से निकली, कितने लोग थे जो कुरान के हाफिज थे, उनके सामने जब कुरान के नुस्खे लाए गए, वो कुरान का नाजरा नहीं पढ़ सकते थे, उनको कुरान नाजरे पे नहीं आता था. लेकिन अलिफ लाम मीम से वन्नास तक जुबानी याद था, क्योंकि उन्होंने नुस्खा नहीं देखा था, उन्होंने कुरान किताब की शक्ल में नहीं देखा था, उन्होंने नाजरा कुरान नहीं पढ़ा था. लेकिन उस हाफिज कुरान को सलाम, जिसने नुस्खा न होने के बावजूद उस सरजमीन पर कुरान की हिफाजत की. उसने अल्फाज सीनों में उतार दिए, कुरान सीनों में नक्श था, कुरान याद था, तरावी में पढ़ा जा रहा था, नमाजों में पढ़ा जा रहा था. दुनिया ने वो हाफिज देखे जो कुरान हिफ्ज से सुना सकते थे, लेकिन उनको नाजरा पढ़ना नहीं आता था. उस कौम से कुरान की अजमत पूछो, उससे कदर पूछो. आपको तो मदरसा मुफ्त मिला हुआ है, आपको तो कारी अमीन साहब मुफ्त में मिले हुए हैं, आपको तो ये असातिज़ा मुफ्त में मिले हुए हैं. कदर जानो. खुदा की कसम, अगर इस नेमत की हमने ना कदरी की, हमारे नस्लें हम पे लानत बीजेंगी. जब वो कलमे से महरूम होंगे, जब वो कुरान से महरूम होंगे, खुदा वो दिन न लाए. आपके अंदर कदरदानी है, मैं इसमें मजीद तहरीस चाहता हूं. आगे बढ़े, कदम बढ़ाएं, अपने कुर्रा को, अपने हुफ़ाज़ को मजबूत करें, इसका मुस्तकबिल महफूज करें, मदारिस का मुस्तकबिल महफूज करें. मदारिस का सहारा आप है. मदारिस किसी हुकूमत पर तवक्को तकिया नहीं रखते. मदारिस इन कुर्सी वालों और इन सियासतदानों और इन ताकत के मराके से कोई खैर वाबस्ता नहीं रखते. मदारिस आप, मदारिस का सहारा, मदारिस का जनाब कुव्वत, मदारिस की ताकत, ये आप है. आप जब तक आप इन मदारिस के साथ है, इंशाअल्लाह ये मदरसा आबाद रहेगा, कुरान के पैगाम को सुनाएगा, कुरान का तराना गाएगा और इंशाअल्लाह ता कयामत इस अमानत को अगली नस्लों तक मुंतकिल करता रहेगा. अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका सुनना और मेरा कहना अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए. वमा अलैना इल्लल बलाग.